الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سورہ فاتحہ میں ہر مرض سے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ سارے قرآن پاک کا نچوڑ ہے۔ سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ باقی قرآن پاک میں۔ سورہ فاتحہ وہ مبارک سورت ہے جس کو ہر مسلمان روزانہ کئی مرتبہ نماز میں ہر رکعت میں اس کو پڑھتا ہے۔ سورہ فاتحہ وہ قرآن پاک کی واحد سورت ہے جس کی کئی نام ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں اس سورہ مبارکہ کی کئی نام ذکر کی ہیں۔ اس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، سورۃ الشکر بھی اس کا نام ہے، اور سورۃ الشفا بھی ہے، اور سورۃ الرقیہ بھی ہے، یعنی دم کی صورت۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے اولین و آخرین کی علوم کو جمع فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس سورۃ مبارکہ میں ہر مرض سے شفا ہے۔ یہ شفا کی صورت ہے۔ اللہ جل شانہ اس سورہ مبارکہ کی برکات، انوارات، فیوزات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے سورہ فاتحہ کی چند اعمال کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان اعمال کے کرنے والے کو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ عمل نمبر 1، سورہ فاتحہ کسی کی کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اور جس کو کہتے ہیں مشکل لا ینحل، کوئی حل اس کی نہیں ہے، تو آئیے سورہ فاتحہ کی طرف، پھر دیکھیے کیسی آپ کی مشکل حل ہوتی ہے۔ صبح فجر کو فرض اور سنتوں کے درمیان سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنا شروع کریں۔ ہر دفعہ بسم اللہ 7 ملا کے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اس ترتیب سے سورہ فاتحہ 41 مرتبہ جس نے اس کو معمول بنا دیا اس کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ ایسی مشکلات جس کا کسی کے پاس حل نہیں ہے، اس عمل کی برکت سے آپ کی مشکل ختم ہو جائے گی۔ دوسرا عمل ہے سورہ فاتحہ کا، اگر اسی ترتیب کے ساتھ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ 41 مرتبہ اس ترتیب سے پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ کی میم کو الحمد کے لام کے ساتھ ملا کے پڑھے، 41 مرتبہ کسی بھی مریض کے لیے اس کو شروع کرے، یا مریض خود شروع کرے، پانی پر دم کر کے پینا شروع کرے،
اللہ جل شانہ اس کی لا علاج بیماریوں کو ختم فرما دیں گے، اور یہ مجرب المجرب عمل ہے۔ ایک تیسرا عمل ہے سورہ فاتحہ کا، جس کو پریشانی ہے روزگار نہیں مل رہا، جس کو پریشانی ہے رشتہ نہیں ہو رہا، جس کو پریشانی ہے کہ اولاد نافرمان ہے، جس کو پریشانی ہے کہ کل مقدمہ میں پیشی ہے، عدالت میں پیشی ہے، کیا ہوگا؟ میں آپ کو سورہ فاتحہ کا یہ زبردست عمل آج بتا دیتا ہوں، اور آپ اس کو شروع کریں۔ سورہ فاتحہ عشاء کے بعد پڑھنا شروع کریں، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچے، اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ تکرار کر کے آگے اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے سورہ فاتحہ مکمل کریں۔ یہ ایک دفعہ ہوا۔ اس طرح آپ نے روزانہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اس ترتیب سے پڑھنا ہے، عشاء کے بعد پڑھ کے دعا کریں۔ یہ 41 دن کا عمل ہے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ مقدمہ میں غیبی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے گی، بشرطے کہ آپ بحق ہو، اور رشتے اور اولاد کی ساری پریشانیاں آپ کی دور ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کا ایک اور زبردست عمل، کسی بچے کا حافظہ کمزور ہے، اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں اس کو کچھ یاد نہیں پڑ رہا، تو اس کے لیے یہ روزانہ صبح ناشتے سے پہلے روٹی کے ایک ٹکڑے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی پین سے لکھ کے، ساتھ میں سورہ فاتحہ کی ایک آیت لکھ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بس یہ ٹکڑا بچے کو کھلائیں۔ دوسرے دن پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دوسری آیت الرحمن الرحیم، تیسرے دن بسم اللہ لکھ کے تیسری آیت مالک یوم الدین۔ اس ترتیب سے سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور 7 دن بچے کو اس ترتیب سے کھلائیں۔ یہ ایک دفعہ ہو گیا، یعنی ایک ہفتہ ہو گیا، پھر دوسرے ہفتے بھی کریں، پھر تیسرے ہفتہ بھی کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ میرا خود کا مجرب عمل ہے، اور میں نے اپنے مشائخ سے سیکھا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ جو بچے 1 آیات 2 آیات قرآن پاک کی یاد نہیں کر پا رہے، آج وہ ماشاءاللہ پورا قرآن پاک مصلی پہ کھڑے ہو کے سناتے ہیں۔ ایک اور بہترین عمل سورہ فاتحہ کا، جو اس سورہ مبارکہ کا عامل بننا چاہتا ہے تو ماشاءاللہ اس کی بہت ساری برکات ہے۔ اس کا عامل جس بھی سورہ فاتحہ دم کرے گا، اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اس کا عامل سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کرے گا، اللہ دعا قبول فرمائیں گے۔ اس کا عامل سورہ فاتحہ لکھ کے کسی کو دے گا، انشاءاللہ اس سے بیماریاں دور ہو جائے گی۔ اور اس کا عامل سورہ فاتحہ کی برکات، انوارات، فتوحات اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ترتیب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا شروع کریں، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا شروع کریں۔ سبحان اللہ، بہت ہی آسان عمل ہے۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 41 دن اس عمل کو کریں۔ اس میں وحدت مکان کی شرط بھی نہیں ہے، وحدت زمان کی شرط بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور پڑھنے کے دوران کسی سے بات نہ کیا کریں، اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ آپ سورہ فاتحہ کی جب عامل بن جائیں گے، انشاءاللہ آپ جب دم کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر مسلمان جب دم کرے گا تو سورہ فاتحہ میں شفا ہے، مگر عامل نے محنت کی، اس کی برکات کو اپنے اندر لیا، اس کی روحانیت کو اپنے اندر لیا، پھر اس کا عامل جب دم کرے گا اس کے اثرات اور ہوں گے۔ اور یہ بھی بتاؤں، جو سورہ فاتحہ کا عامل ہے اس کے پاس لوگوں کا رش رہتا ہے، کیونکہ اس میں تسخیر ہے۔ جو سورہ فاتحہ کا عامل ہے اس کے پاس رزق مقناطیس کی طرح یہ رزق کھینچ کے لاتا ہے۔ سبحان اللہ، جو سورہ فاتحہ کا عامل ہے اس کا چہرہ
منور ہوگا۔ جو سورہ فاتحہ کا عامل ہوگا وہ ہر دل عزیز ہوگا۔ جو سورہ فاتحہ کا عامل ہوگا اس کے ہر پڑھائی میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے، بہت برکات ہے۔ جو عامل بننا چاہتا ہے وہ اجازت لے لے، اجازت سے برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی اور اپنی کلام مبارک کی برکات و انوارات اور فیوزات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب سے راضی ہو۔